نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله فدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف، حمد و ستائش، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اور مکمل حمد و ثنا اس اکیلے تنہا خالق و معبود، مدبر، رازق، داتا، پالنہار اور پروردگار اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا تنہا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں، جو بے مثل اور بے مثال ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم مدائم رہنے والی، زندہ اور سلامت رہنے والی ذات ہے، جو اونگ اور نیند جیسے عیب سے بھی پاک ہے اور عرش پر مستوی ہو کر اپنے علم و قدرت سے ساری کائنات کا جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے موسموں میں تبدیلی اور تصرف کرے، وہ جس کو چاہے ہدایت سے نوازے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے اور جس سے چاہے نعمتیں چھین کر اسے اپنی طرف سے محتاج اور اپنی طرف سے مجبور بنا دے۔ وہ رب العالمین ہے جس کا بس ہر ایک پر چلتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں۔ اور اس رب العالمین کی اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے بے شمار نذرانے عموماً سارے ہی انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہادی اعظم بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں اور سبھی حاضرین جمعہ، تاخیر کے لیے آپ سب کی خدمت میں نذرانہ تعزیر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ مجھے عنوان جو ملا ہے یا جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کون ہوں گے۔ محترم حاضرین، شفاعت کا یہ عقیدہ، سفارش کا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے، اور سلف کا، امت کے اصحاب کا، محدثین کا، سلف صالحین کا اس عقیدے پر اتفاق رہا ہے
کہ روز قیامت سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی، کس کی ہوں گی اور کس کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا، کون سفارش کر پائے گا، کس کے حق میں کر پائے گا، یہ یقینی بات نہیں ہے سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی شفاعت یقینی ہے، آپ کی سفارش آخرت کے دن یقینی ہے، جس کے دلائل کتاب و سنت سے بے شمار ہمیں ملتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جائے گا، آپ کو یہ موقع دیا جائے گا اور آپ کو یہ اکرام بخشا جائے گا کہ آپ روز قیامت لوگوں کے حق میں سفارش کریں، لوگوں کی شفاعت کروائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعتوں کو قبول کر کے بہت سے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اور مختلف قسم کی شفاعتیں ہوں گی جس کو میں آگے ذکر کروں گا۔ لیکن یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ روز قیامت شفاعتیں تو بہت ساری ہوں گی، لیکن کس کو موقع ملے گا، کس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا اور کس کے حق میں دے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع اور اختیار ضرور ملے گا۔ محترم حاضرین، شفاعتیں، سفارشیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر کے امت مسلمہ بہت ساری گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کا شکار ہے کہ سفارش کا اختیار یا سفارش کا موقع جس کو چاہے اس کو مل سکتا ہے، اور جس کو ہم نے نیک سمجھا ہوا ہے، جس کو ہم نے شفاعت کے قابل سمجھا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کا حق رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ہم اس سے واسطہ اور وسیلہ پکڑنے اور اس کو سفارشی بنانے کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی یہ شخص ہمارے حق میں سفارشی ہوگا، کل قیامت کے دن بھی یہ آدمی ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کی غلط فہمیوں کا پہلے ہی ازالہ کر دیا، قرآن مجید نے پہلے ہی اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ آیت الکرسی جو ہم میں سے ہر ایک کو شاید یاد ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یا شفاعت کر سکے؟ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ ضرور شفاعت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت نہ دے کیا اس کو شفاعت کا حق ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں اور زمینوں کے اندر موجود ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان میں سے کسی کو بھی شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے، ان میں سے کسی کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے۔ جتنے فرشتے ہیں سب کے سب نیک ہے۔ فرشتوں سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرشتوں سے معصیت نہیں ہو سکتی۔ فرشتے سر تا پا نیک ہے، سر سے لے کر پیر تک نیک ہی نیک ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین میں بے حساب فرشتے ہیں، ان میں سے کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گنجائش باقی رکھی وہ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ نے کہا الا من بعد ان یأذن اللہ، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، ویرضى، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، انہی لوگوں کے حق میں فرشتے سفارش کر پائیں گے، ورنہ فرشتوں کو ذاتی طور پر اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے سفارش کر دیں، اور جو فرشتہ چاہے اپنی طرف سے اٹھ کر کے شفاعت کر دے۔ ایسا اختیار ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی سفارش کر پائیں گے، اور نہ ہی اس انسان کے حق میں جس کو اللہ اجازت نہ دے اس کے حق میں بھی نہیں کر پائیں گے۔ جس انسان کے لیے اللہ اجازت دے گا کہ فلاں فلاں کے لیے تم سفارش کرو، بس انہی لوگوں کے لیے آدمی سفارش کر پائے گا، اور وہی کر پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا۔ یہ بات سب سے پہلے میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا اختیار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کے دن شفاعت کا موقع ملنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام نوازی اور عزت نوازی کی ہے، اس طرح سے یہ مقام دے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر نبی کی ایک مستجاب الدعوہ دعا تھی، ایسی دعا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہر نبی کی ایک ایسی دعا رہی ہے
جس کو اللہ نے ضرور قبول کرنے کا وعدہ کیا. فتعجل كل نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس دعا کو لے کر جلدی کر لی اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. ہر نبی نے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اختیار دیا کہ میں بھی ایسی دعا کروں کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، تو میں نے کہا کہ اللہ میں اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگوں گا، اس دعا کو میں آخرت کے دن استعمال کروں گا اور اس دعا کے استعمال کے ذریعے سے میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت کرواؤں گا اور ان کے حق میں سفارش کرواؤں گا. اللہ میں اس دعا کا فائدہ کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں جو اٹھانا چاہتا ہوں، دنیا میں مجھے اس دعا کا استعمال نہیں کرنا ہے. یہ امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس دعا کا استعمال کر کے بہت سارا خیر دنیا کے اندر مانگ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس دعا کو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اٹھا کر کے رکھا کہ کل قیامت کے دن اس دعا کا استعمال کر کے میری اور آپ کی اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا سکیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر رحم ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کریں، کیونکہ وہ نبی جس نے ہمیں نہیں دیکھا ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی کہ جو دعائیں قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا وہ دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اٹھا کر کے رکھ دی. تو ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی ہی چاہیے اور یہ ہمارا فرض ہے. معزز حاضرین، قیامت کے دن کس کس قسم کی شفاعتیں ہوں گی یہ میں آگے ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بلند مقام کا وعدہ کیا. وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کیجئے، رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیے. نَافِلَةً لَكَ، یا آپ کے لیے ایک نفل نماز ہوگی، اضافی نماز ہوگی. اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھیں گے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے گا، تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ اب آپ آگے سنیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے آ جائے گا. انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج نیچے آیا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. لوگ اسی تپش سے، سورج کی تپش سے، زمین کے تپنے سے، پسینوں میں شرابور ہونے سے پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب نہیں شروع کر رہا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائے گی، ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائے گی. سب سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانیت کے باپ ہیں، لہٰذا آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، زمین تپ رہی ہے اور سورج بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے، ہم پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب کرے. اور بعض لوگ تو برداشت نہ ہو کر کے یہ تک کہیں گے کہ اگرچہ حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ہی ڈالنا پڑے تب بھی ہمارا حساب کتاب پہلے ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھ سے جو ہے ایک جنت کے اندر درخت کھانے اور پھل کھانے سے مجھے منع کیا تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، شاید کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کر لے اور اس چیز سے میں ڈر رہا ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی سفارش کے لیے کہیں گے آپ نے جو گھونسا مار کر کے ایک جو ہے قبطی کو قتل کر دیا تھا، وہ مر گیا ان کے ہاتھ سے انجانے میں، تو وہ موت ان کو یاد آ جائے گی اور کہیں گے کہ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی موت کا بدلہ آج مجھ سے نہ لے اور مجھے پکڑ نہ لے، آج میں تمہاری سفارش نہیں کر پاؤں گا. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا والد بنایا ہے، آپ کی نسل سے کئی نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ خلیل اللہ ہیں.
تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے جو ہلکے پھلکے جھوٹ بولے تھے کہ بتوں کو میں نے نہیں توڑا اور ایک لڑکی کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے، ان کو وہ گناہ یاد آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنے والد کے لیے بھی مغفرت مانگی تھی، لہذا یہ ساری چیزیں آج مجھے یاد آ رہی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے، میں تمہاری سفارش نہیں کر پاؤں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور سارے انبیاء کرام یہی بات کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غضبناک ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اس قدر غضبناک ہوگا۔ ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کر سکیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پوری انسانیت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کروا دیجئے، اللہ سے کہیے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں جو ہے اپنے گناہوں پر ڈرتا ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آج جس قدر غضبناک ہے نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا، تم لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ بہت سارے انبیاء کرام کے پاس پہنچنے کے بعد جب سب نہ کرتے جائیں گے تو ساری انسانیت آخری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرے گی اور آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ افضل البشر ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری اور چہیدہ نبی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں سفارش کروائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی انگلی اٹھا کر کے کہوں گا انا لہا، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت ہے قیامت کے دن، جو ایک عام شفاعت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی پہلی شفاعت ہے قیامت کے دن ہونے والی، جو پوری انسانیت کے لیے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود ایک ایسی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو حمد و ثنا کے کلمات مجھے آج یاد نہیں ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر ان کلمات کو الہام کرے گا اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اور حمد و ثنا بیان کروں گا۔ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ کہیے کہ کس کے حق میں جو ہے شفاعت قبول کرنی ہے، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ یہ گناہگار انسان ہے، اللہ یہ دنیا بھر کی آبادی آج یہاں جمع ہے، بہت بڑے بڑے گناہگار ان میں موجود ہے، اللہ یہ زمین کی تپش اور سورج کی گرمی اور پسینے کی شرابوری کو نہ برداشت کر پائے، اللہ ان کی جو ہے ان کا حساب و کتاب لے لے اور ان کو جو ہے ان کے انجام کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرے گا، اس کے بعد ساری انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ پہلی شفاعت ہے جو عام شفاعت پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ اور فخر کی بات یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے پچھلے نبیوں کی امتوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ آپ پچھلے نبیوں کی امتوں کے حق میں بھی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان سب کا بھی حساب لیں۔ ان قوموں کے انبیاء کرام ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا حساب و کتاب شروع کر لے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، اس کے بعد لوگوں کو جزا اور سزا ملے گی۔ جو جہنمی ہیں جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، جو جنتی ہیں جنت کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد پھر کئی ایک سفارشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ شفاعتیں امت مسلمہ کے لیے خاص ہوں گی، وہ شفاعتیں امت مسلمہ کے لیے خاص ہوگی۔ ان میں سب سے پہلی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو گئے، جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو گئے۔ اعمال ناموں کو جب کھولا گیا نیکیاں بھی اتنی ہی ہیں، گناہ بھی اتنے ہی ہیں، دونوں برابر ہو گئے۔ کیا کیا جائے، جہنم میں بھیجا جائے یا جنت میں بھیجا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس طبقے کے لیے سفارش کروں گا اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیوں کے عوض ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور ان کے جو گناہ نیکیوں کے برابر تھے ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں
برابر ہو گئے تھے۔ دوسرا طبقہ جو آئے گا جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے بڑے گناہگار جو جہنم میں داخل ہو چکے، جو جہنم میں داخل ہو چکے لیکن جن کے سینوں میں توحید تھی، کبھی شرک نہیں کیا ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، نماز چھوڑے، بدکاری کی اور جو ہے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان غلط فہمی میں پڑ جائے کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملنے والی ہے، جو چاہے کرو، نہیں، پہلے جہنم میں چلے جائیں گے وہ بڑے بڑے گناہگار۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی شرک انہوں نے نہیں کیا تھا، توحید پرست تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اللہ یہ گناہگار اپنے گناہوں کی سزا پا چکے، لہذا ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر کے اب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کچھ سزا رہ بھی جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان موحدین کو جو توحید پر تو رہے لیکن بڑے گناہ کرتے رہے، ان گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور تیسری قسم جن لوگوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے وہ ان لوگوں کی ہوگی جو جنت میں داخل تو ہو گئے، جنت میں چلے گئے لیکن جنت میں جانے کے بعد ان کے اعمال تھوڑے تھے، اعمال صالحہ کم تھے، جس کی وجہ سے ان کو کم درجات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، جنت کے نچلے درجات میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعلیٰ درجات ان کو نہیں مل پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان لوگوں کے حق میں شفاعت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تیرے ایمان والے بندے ہیں، اللہ انہوں نے تھوڑے سے نیک اعمال کیے، اللہ انہوں نے جنت کو حاصل تو کر لیا تیرے فضل و کرم سے لیکن ان کے اعمال اس قدر نہیں تھے کہ اعلیٰ درجات ان کو مل جائے، اللہ میں ان کے حق میں شفاعت کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے وہ جنتی جو جنت کے ادنا درجوں میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دے گا، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دے گا۔ جنت کے اندر درجات کی بلندی کے لیے سفارشیں ہوں گی، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ جو ہے جہنمی ایسے ہوں گے جو سفارشوں کے بعد بھی کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے اور زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا سوائے توحید کے۔ ایک ہے اہل الکبائر، بڑے بڑے گناہگار، کبھی کبھی نیکیاں بھی کرتے تھے ساتھ میں بڑے بڑے گناہ بھی کرتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں بھیجا گیا۔ لیکن یہ ایک اور طبقہ ہے جس طبقے کے پاس نیکی نام کی چیز ہی نہیں ہے، صرف توحید ہے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، صرف توحید، کلمہ توحید کو سمجھا، کلمہ توحید کو جانا مانا، اسی پر زندگی بسر کر کے چلے آئے، کبھی ایک سجدہ نہیں، نیکی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، شرک سے بچے رہے، توحید پر رہے۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جہنم میں ان کو ڈال دے گا، سزا ہو جائے گی ان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈال کر کے اس سے ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا، اس سے ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا۔ وہ ایک مٹھی میں جتنے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا سوائے توحید کے۔ ان ایک مٹھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جو ہے نہر میں داخل کرے گا اور جنت کی نہر کے پاس رکھے گا ان کو، تو جنتی جنت کی نہر سے ان کے اوپر پانی ڈالیں گے، جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے۔ جنت کی نہر سے جب ان پر پانی ڈالا جائے گا تو بالکل ویسے ہی اٹھ کر کے زندہ کھڑے ہو جائیں گے جیسے سوکھی ہوئی گھاس، زمین پر سوکھی ہوئی گھاس بارش ہونے کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ جہنم میں اٹھ کر کے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور قسم شفاعت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث سنی نا آپ نے، اس سے 12 کبھی سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، جو رقیہ جھاڑ پھونک دم نہیں کروائیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے اور اسی طرح سے اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ یہ آپ کی امت کے 70,000 افراد ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ اوروں کو شامل کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت کا یہ بھی اختیار دیا جائے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ سے شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کر کے ہر 100
ہر 1000 کے ساتھ جو ہے ہر 100 کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 کو مزید زیادہ کر دے گا. 70,000 میں جو 100 ہوں گے، ہر 100 کے ساتھ پھر 1000 کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈ کر دے گا. اس طرح سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے. 70,000 کا وہ ایک گروپ ہے. پھر 70,000 میں سے ہر 100 کے ساتھ 1000، ہر 100 کے ساتھ 1000 کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اختیار دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ آپ جو ہے اتنوں کو جنت میں بھیجا دیں. تو وہ جو 70,000 جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر 100 اپنے ساتھ 1000 کو لے کر کے جنت میں جائیں گے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں شفاعت کریں گے؟ سارے امتیوں کو دھوکہ ہے، سارے امتی دھوکے میں مبتلا ہیں، غلط فہمی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، ہم بخشے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہم نبی کی امتی ہیں بھائی، پچھلے نبیوں کے امتی تھوڑی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ سفارش کر دیں گے بس سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. یاد رکھو یہی نبی ہے جس نے اپنی بیٹی کو ڈرایا، اپنی پھوپھی کو ڈرایا اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، عمل کر لینا، قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں نہیں چھوڑا پاؤں گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لینا لیکن عمل کر لینا، اگر قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تو تمہارا باپ نبی ہے، یہ جو ہے دھوکے میں نہ رہنا، میں قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑا پاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف توجہ دلائی، عمل کی طرف رغبت دلائی. عمل کرنا ضروری ہے اور عمل توحید کے ساتھ ہونا ضروری ہے. شرک کے ساتھ کیے جانے والا عمل کبھی بھی انسان کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت کا حقدار نہیں بنائے گا. یہ یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن آپ کی شفاعت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع، کہ میں سب سے پہلا ہوں گا قیامت کے دن جو شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، لیکن کس کے حق میں؟ ہر ایک کے حق میں. یا علی مدد کہتا رہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے آگے، کبھی جو ہے مقبروں کے آگے، کبھی زندہ بزرگوں کے آگے، کبھی جھنڈوں کے آگے اور کبھی پتھروں کے آگے اور کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی کے آگے ماتھا ٹیکتا رہے. اللہ کے علاوہ اوروں سے نفع نقصان کی امید لگا کر کے رکھے، دوسروں سے نقصان کا ڈر ہو اس کو، دوسروں سے نفع کی امید ہو اس کو، بیماری میں وہ اللہ کے علاوہ جو ہے دوسری چیزوں پر بھروسہ کرنے والا ہو. کیا ایسے انسان کے لیے سفارش ہوگی نبی کی؟ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا. کیا مطلب دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہنا؟ یہاں سے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زبان سے ہی لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا یقین، یہ لا الہ الا اللہ پر عملی زندگی، یہ لا الہ الا اللہ عقیدے کی شکل میں دل میں موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا اور مشکل کشا نہیں، کوئی غریب النواز نہیں، کوئی جو ہے اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزاق روزی دینے والا نہیں، کوئی بیماری دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کہتا رہا، لیکن یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ مہینے بھی منحوس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفع اور نقصان کے اختیار کے بغیر مہینوں میں یہ طاقت ہے کہ مہینے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ماہ سفر منحوس ہے، ماہ محرم منحوس ہے نعوذ باللہ، یا اسی طرح سے کتے بلی منحوس ہے، جانور منحوس ہے، انسان منحوس ہے، اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا. دھاگے ڈوریاں اور تعویذ گھنٹے پلیتے، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی سجدے کا حق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا مقبرہ بھی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کے گول گھوم کر کے طواف کیا جائے. اگر یہ ایمان اور عقیدے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں عالم الغیب ہے وہیں ہمارے پیر و مرشد بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تقدیر لکھتا ہے وہاں ہم اپنی تقدیر کو جو ہے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اپنی تقدیر کو ہم ان کے ذریعے بدلوا سکتے ہیں. اگر یہ ایمان اور عقیدے ہیں تو پھر ایسے انسان کے حق میں قیامت کے دن نبی کی شفاعت نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے موحدین کے حق میں، جس نے جیسے کلمہ پڑھا ویسی زندگی گزاری، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا، نہ اللہ کی ذات میں شریک، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں شریک، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک. تینوں قسموں میں شرک سے خالص
موحدانہ زندگی گزار کے جاؤ گے تب نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے شفاعت کا اعلان کیا وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسمع النداء، جو کوئی اذان سنتا ہے اور اذان کے ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے اذان کا، اور اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کے بعد مجھ پر جو ہے میرے لیے دعا کرتا ہے، کیا دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہاں تک، اس کے آگے نہیں۔ وارزقنا شفاعته يوم القيامة، یہ بھی الفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ انك لا تخلف الميعاد، یہ بھی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مقام محمود الذی وعدت، یہاں تک حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دعا اگر کوئی انسان پڑھتا ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے حق میں میری سفارش واجب ہو گئی۔ قیامت کے دن ایسے انسان کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی، ضرور اس آدمی کی شفاعت کرواؤں گا جو اذان کی آواز کو سنے، اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے۔ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلے کا جو ہے مطالبہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود تو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا جہاں آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت الفردوس کے علاوہ ایک جگہ ہے وسیلہ جو صرف اور صرف اللہ نے ایک آدمی کے لیے بنائی ہے، اور وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مقام وسیلہ۔ وہ وسیلہ نامی جگہ جنت میں ایک ہی آدمی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مقام وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرما۔ یہ دعا اگر کوئی ہر اذان کے بعد مسلمان پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسلمان کے حق میں میری شفاعت قیامت کے دن یقینی ہے۔ یہ شفاعتیں صحیح ہیں، یہ شفاعتیں ہونے والی ہیں۔ ایک اور شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے گناہگاروں کے حق میں، بڑے بڑے گناہگار جن کو جنت سے نہیں نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ کتنی شفاعتیں؟ ایک وہ گناہگار جس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر تھے، ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ کروا دیا۔ دوسرا وہ جو جہنم میں چلے گئے بڑے بڑے گناہ کر کے، لیکن توحید تھی ان کے دلوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ تیسرا وہ جو خالص موحد تھے لیکن کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، بغیر نبی کی شفاعت کے اللہ نے ہاتھ ڈال کر اپنی مرضی سے ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور وہ جس کے درجات کم رہے، اعمال کی کمی کی وجہ سے جنت کے ادنا درجات ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں بلندی کر دی، اعلیٰ درجات ان کو مل گئے۔ ایک اور قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ جہنم سے نہیں نکالے گا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی ان کے حق میں شفاعت کریں گے کہ اے اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے، ان کے عذاب میں کمی کر دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے چچا کی خدمتیں جو دین کے لیے انہوں نے کی، کیا آپ کی شفاعت اور آپ کا نبی ہونا کل قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کا دین کی خدمت کرنا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن میری شفاعت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے چچا پر اتنا رحم کرے گا کہ ان کو جہنم میں داخل تو کرے گا، لیکن میں شفاعت کروں گا اپنے چچا کے حق میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دے گا، جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں آگ کی انگاروں کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی شدت اور حدت سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، آگ کی جوتیاں میرے چچا کو پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا سب سے، اور ابو طالب اپنی سمت میں اور اپنی جانب میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جہنم کا سب سے دردناک عذاب مجھے مل رہا ہے۔ ابو طالب کو ایسے محسوس ہوگا کہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری شفاعت کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا۔ تو شاید کہ اس حدیث سے علماء نے، قاضی عیاض وغیرہ نے استدلال کیا رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگوں کے حق میں شفاعت کر پائیں گے کہ اللہ ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ تو یہ شفاعتیں ہیں جو ثابت ہیں، ہونے والی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر پائیں گے۔ آپ کے علاوہ جن کو شفاعت کا حق لوگ دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ہر کس و ناقص کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا لو اللہ کے اور اپنے درمیان، یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، یہ ہمیں بخشوا
بخشوا لیں گے، اور جو ہے بیعت لینا، ان کے ہاتھ پر مرید بن جانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت لے کر کے یہ سمجھنا کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جب قیامت کا دن آئے گا تو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یوم لا یشفع مال ولا بنون، جس دن نہ شفاعتیں ہوں گی، نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، کسی کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ شفاعتوں کے دھوکے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد بخشوا لیں گے، ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے، ہم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ بخشوا لیں گے۔ خبروں میں شجرے رکھے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا خبروں میں شجرے، انہوں فلاں کے مرید تھے، بیعت کر لیے تھے ان کے ہاتھ پہ، نماز تو نہیں پڑھتے رہے زندگی بھر، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، کیا پیر صاحب بخشوا لیں گے؟ خبر میں شجرا رکھ دو، سرانے کیا کریں گے؟ عقیدہ ہے یہ لوگوں کا کہ فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، اس وقت وہ شجرا دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں من فلاں کے مرید ہیں، لہذا ان سے کوئی سوال جواب نہ ہو، ان کی بخشش کر دی جائے، ان کی مغفرت کر دی جائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کیسے کفری عقیدے ہیں، یہ کیسے شرکی عقیدے ہیں، عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ آج کل کے جو ہے ہر کس و ناکس جو اہل غیرے، جس کو ہم نے سفارشی اور جو ہے شافع بنا رکھا ہے کہ یہ سفارش کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں عقیدہ کہ ان کی وجہ سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے، وہ جو ہے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت کروا لیتے ہیں۔ ارے خود کے پہلے ایمان اور عقیدے کا ان کو جو ہے خطرہ لاحق ہوگا، خود کے ایمان اور عمل کا ان کو ڈر محسوس ہوگا قیامت کے دن۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام ایک ایک گناہ کو لے کر ڈر رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، تو کسی کی کیا مجال کہ اللہ کے سامنے پہنچ جائے اور سفارش کر دے؟ انبیاء کرام سے زیادہ نیک کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، گستاخی نہیں میرے بھائیوں، اگر اس کو گستاخی کہا جائے تو دوسرے معنی میں آپ نبیوں کی گستاخی کر رہے ہیں کہ ہر اہل غیرے کو شفاعت کا آپ نے اختیار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی شفاعت کو جو ہے قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا اور نبیوں کو شفاعت کا موقع نہیں دے گا، انبیاء ڈر رہے ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، مطلب یہ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا یہ حال ہوگا، نبیوں کا یہ حال ہوگا۔ جب اللہ نے نبیوں کی یہ کیفیت بتلائی کہ وہ ڈر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی پکڑ سے، تو پھر بعد میں آنے والے کسی امتی کو کیا ہمت، کیا اختیار کہ وہ اللہ کے سامنے باضابطہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ مریدوں کی گناہگاروں کی سفر ٹولی ہے، اس کو معاف کر دے اللہ۔ یہ دھوکہ ہے، نکلیے اس طرح کے پیری مریدی کے جالوں سے، نیک عمل کیجئے، توحید کی طرف آئیے، شرک سے توبہ کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی سنتوں کو تھامیے، تب جا کر کے شاید قیامت کے دن نبی کی سفارش اور شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ نبی کے سچے امتی بننا ہے اور نبی کی شفاعت پانا ہے تو نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور نبی سے محبت انگوٹھے چومنے میں نہیں، نبی سے محبت میلاد منانے میں نہیں، نبی سے محبت نبی کا نام سن کے خوش ہو جانے میں نہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں نہیں۔ نبی کی شفاعت پانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسی کرو جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام نے کی۔ صحابہ کرام صرف آپ کے نام سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کی ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی تعلیمات سے، آپ کی ایک ایک ادا سے، آپ کی ایک ایک سنت سے، آپ کی ایک ایک بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کو کہتے، مجال نہیں تھی صحابہ کرام کی، جان دینا گوارا کرتے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ بنے، کتنے بڑے بڑے فتنے آئے، ان فتنوں کے دور میں بھی، ان فتنوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک سریہ بھیجا تھا جنگ کے لیے، ایک سریہ جنگ کے لیے بھیجا تھا اللہ کے رسول نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، جیسے خبر ملی وہ لشکر واپس آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ دیکھو میرے بعد کیوں نہ ہو اسامہ بن زید کے لشکر کو ضرور روانہ کرنا، جنگ کے لیے ضرور روانہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، فتنے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ان فتنوں
کے دور میں صحابہ نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امیر المؤمنین بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، اسامہ بن زید کے لشکر کو اگر جنگ پر بھیج دیں گے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فی الوقت اسامہ بن زید کے لشکر کو یہاں رہنے دو، پہلے ان فتنوں کا سامنا کرتے ہیں، بعد میں اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس لشکر کو ہرگز نہیں روک سکتا، ان فتنوں کا مقابلہ میں کروں گا تمہارا سہارا لے کر کے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا اسامہ بن زید کے لشکر کو ضرور روانہ کرنا، میرے بات کیوں نہ ہو، ضرور بھیجنا، اور میں بھیج کر رہوں گا چاہے کتنے ہی فتنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اللہ کے رسول کی مخالفت کروں گا تو پھر شاید کہ یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے بلکہ اور فتنے میرے اوپر جو ہے امڑ آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے نہیں کرنا چاہتا، اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے نہیں کر سکتا میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کٹھن حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری اور تعمیل کو اپنے لیے واجب سمجھا۔ ہم ہیں کہ نمازیں کسی اور کی پڑھ رہے ہیں، شادی بیاہ کسی اور کے طریقے پر کر رہے ہیں، تجارتیں کسی اور کے طریقے سے چل رہی ہیں، اخلاق ہے کہ کافرانہ بن چکے ہیں، لین دین ہے کہ یہودیوں جیسے ہو چکے ہیں، اور جو ہے چال چلن دیکھو تو جو ہے کفار اور نصارہ جیسی لگ رہی ہے۔ ایسی صورت میں بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم شفاعت پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پہلے اپنا کردار اور اپنی زندگی اور جو ہے اپنے چال ڈھال اور اپنے چال چلن کو محمدی بنائیں، اپنی زندگی کے اندر سنت محمدی کو جو ہے پیدا کریں، تب جا کر کے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل توحید کے حق میں کریں گے، اہل شرک کے حق میں کبھی بھی نبی کی سفارش نہیں نصیب ہوگی۔ اس غلط فہمی کو نکالے اپنے دماغوں سے، جس کے لیے چاہے اس کو جو ہے اپنا شافع بنا لینا، جس کو چاہے اس کو اپنا سفارشی سمجھ لینا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، وہی سفارش کر پائیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کس سے راضی ہے کس کو معلوم؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے، صحابہ سے راضی ہے، اس کے بعد کسی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں۔ صحابہ کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، یقینی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے، یقینی بات ہے۔ آپ کے بعد کسی کی گارنٹی ہے میرے پیر صاحب سے اللہ راضی ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسے شک بھری چیزوں پر، مشکوک چیزوں پر آدمی جو ہے آنکھ بن کر کے دھوکہ کھائے، یہ جو ہے بالکل بیوقوفی ہے اور احمقانہ حرکت ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے توبہ طائب ہو اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ کا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اور بھی سفارشیں ہوں گی، انبیاء کو بھی شفاعت کا موقع ملے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے جس کو چاہے گا شفاعت کا اختیار دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا ان کو دے گا۔ فرشتوں کو بھی اللہ اختیار دے گا، فرشتے بھی لوگوں کے حق میں سفارشیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی سفارش کا موقع دے گا۔ اب وہ کون ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہر نیک کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو موقع ملے گا۔ دوستوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ دو دوست نیک تھے، اللہ کے دین کی بنیاد پر ان کی دوستی اور رشتہ داری تھی، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو اختیار دے گا جو زیادہ نیک ہوگا۔ اللہ اسے کہے گا کہ تم اپنے گناہگار دوست کو جو گناہ پر تھا اگر اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہو تو اس کے حق میں سفارش کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوستوں کے درمیان بھی ایسا اختیار دیا جائے گا، لیکن کس کو ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کس کے حق میں سفارش کا اللہ اختیار دے گا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مختلف قسم کی شفاعتیں قیامت کے دن ہوں گی۔ انبیاء شفاعت کریں گے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، نیکوکار دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں گے، بعض والدین بھی اولاد کے حق میں شفاعت کریں گے، بعض نیکوکار اولادیں بھی والدین کے حق میں شفاعت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اختیار دے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند شفاعتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، آپ سے سچی محبت کرنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کی شفاعت عظمیٰ کبریٰ نصیب فرمائے۔ یہ جو شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا، اسی کو اللہ کے نبی نے شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری
ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچ کر سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ روزگار نصیب فرمائے، بیماروں کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى والله أكبر